أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اس وقت سورہ الحجرات پارہ نمبر 26 کی رکوع نمبر 2 کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا تلمزوا ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان من لم یتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ سورہ الحجرات پارہ نمبر 26 کی 2 آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اخلاقی خوبیاں، وہ اخلاقی خوبیاں جو کہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہیں اور لیکن اس سے غفلت کی بنا پہ بہت ساری غلطیاں اور بہت ساری قدورتیں، ایک دوسرے کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والا کام ہماری زبان سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان چیزوں سے روکا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، بہت ہی پیار بھرا انداز ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو خطاب کیا ہے تو ان خطاب بھرے اندازوں میں سب سے پیار بھرا انداز یا ایھا الذین آمنوا کا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو یہاں پہ آیت کی شروعات انہی 2 الفاظ سے ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق، دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر۔ ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پہ تان نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ ومن لم یتب، اور جو اس سے باز نہ آئے، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کو خطاب کر کے انتہائی پیار بھرے انداز، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پہلے ایک آیت میں، آیت کے ایک حصے میں اسی بات کے لیے پہلے مردوں کو خطاب کیا، آیت کے دوسرے حصے میں اسی بات کے لیے عورتوں کو خطاب کیا، اور قرآن کریم کا یہ عام انداز نہیں ہے۔ ہاں، جہاں فطری طور پہ مرد عورت سے الگ ہے وہاں اس کے مسئلے کو الگ ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن عام احکامات جو مردوں کے لیے ہے وہی خواتین کے لیے۔ لیکن ایک یہ مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو پیتان کرنا، طنز کرنا، کمتر سمجھنا، حقیر گرداننا، یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن اس کے اثرات سماج پہ، فرد پہ کیا ہوتے ہیں، انتہائی چونکہ گہرے ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اسلامی تعلیمات کیا ہے اس پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی روشنی ڈالی ہے۔
کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائیں. یعنی انسان کسی کا مذاق کن بنیادوں پہ اتارتا ہے؟ یا تو اپنے سے اسے کمتر سمجھتا ہے، یا اس کی چال ڈھال کا مذاق اڑاتا ہے، یا اس کی شکل و صورت، لہجہ، گفتگو، وضاقتہ، جو اس کی بناوٹ ہے، جو اس کا لباس ہے، ان چیزوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے اس کو اپنے مذاق کا نشانہ بناتا ہے، اپنی گفتگو کا، اپنی بات چیت کا موضوع بناتا ہے. یہ میرے الفاظ مشکل تو نہیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور آسان زبان استعمال کروں یا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، بہت ٹھیک ہے یہی. جی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرف خصوصی توجہ دلائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ایک انسان کسی اس طرح کی کسی بھی بنیاد پہ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کے کسی بھی طرح سے اس کو وہ کمتر نہ سمجھے، اس کو مذاق نہ اڑائے، اس کو اپنے وہ طور طریقے، چاہے وہ اشاروں کرائے ہوئے ہوں، چاہے وہ الفاظ کے ذریعے، کسی بھی طرح سے کسی دوسرے کو اپنے مذاق کا موضوع وہ نہ بنائے، کیونکہ اس میں ایک طرف اپنے آپ کو برتر سمجھنا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھنا ہے. لیکن برتری اور کمتری اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام، بندوں کا کام یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اعمال کے لحاظ سے ہم سے بہتر ہو، اور اس بات کی اس وہاں پہ تاکید کی گئی ہے یہاں اس آیت میں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. معاملہ کیا تھا، کس بات پہ مذاق اڑایا گیا تھا؟ کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جو لوگ شروع میں اسلام میں داخل ہوئے تو وہ کیسا دور تھا کہ اکثر و بیشتر جو انسان تھے جو اسلام میں داخل ہوئے وہ پیسے کے لحاظ سے ٹوٹے ہوئے لوگ تھے، کمزور حیثیت کے لوگ تھے. اور جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے آقاؤں نے کیا کیا کہ ان کی روزی روٹی بند کر دی. روزی روٹی بند ہو جائے گی انسان کی تو ظاہر سی بات ہے وہ شکستہ حال، پھٹے حال، کمزور نظر آئے. تو جو کفار تھے ان کی ان حیثیتوں کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتا تھا، ارے یہ پھٹے حال لوگ، ان کو جنت ملے گی، ان پہ یہ لوگ اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ ٹوکا یہاں پہ کہ کسی کی ظاہری صورت اور شکل، کسی کے لباس، کسی کے اٹھنے اور بیٹھنے، کسی کی گفتگو، ان چیزوں کو دیکھ کر کے کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھو، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال تم سے بہتر ہوں، اللہ کی نگاہ میں تمہارے مقابلے میں وہ زیادہ محبوب ہو اور زیادہ پسندیدہ ہو. اسی بات کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کے دوسرے حصے میں خواتین کو خطاب کیا، وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کو مذاق کا موضوع نہ بنائیں کہ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا. تو خواتین کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ کسی کے بول چال کو، کسی کی چال ڈھال کو، کسی کے لباس کو، کسی کی گفتگو کو وہ اپنے سے کمتر سمجھنے لگتی ہیں اور اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہاں پہ الگ سے یہاں پہ خواتین کو خطاب کیا ہے. تو کسی بھی طرح سے یہ خواتین کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس سلسلے میں جو تفسیر کی ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ غالباً اس وقت نام نہیں یاد آ رہا، کہ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے، ایک بیوی نے دوسری بیوی، ازواج مطہرات سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہے نا، ان میں سے ایک بیوی نے دوسری بیوی کو ان کے کم ہائٹ کی وجہ سے، اور وہ بعد میں اسلام میں داخل ہوئی، پہلے وہ یہودی تھی، تو اس چیز کو انہوں نے اپنی گفتگو میں شامل کیا اور ان کو اسی لفظ سے پکارا یا اسی لفظ سے ان کو اشارہ کیا. جب وہ انہیں علم میں آئی یہ بات تو وہ رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی ان پہ، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حفصہ نے مجھ کو ایسے اور ایسے کہا، یہودیہ.
حالانکہ فیکٹ تھا، وہ پہلے یہودی تھی، اب وہ اسلام میں داخل ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے وہ بات کہی ہے کہ اس کو اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو اس بات کی تلخی سے، اس کی کڑواہٹ سے سمندر کا پانی بھی تلخ ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی سی بات، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے، دل پہ اٹیک کرتی ہے یہ باتیں، دل ٹوٹتا ہے۔ لہذا یہ باتیں، یہ جو معیار ہم لوگوں نے قرار دے لیا ہے نا اپنی ارد گرد میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھرانوں میں، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم اس کو اپنے سے کمتر گردانتے ہیں، کوئی اپنا یوں ہی سیدھے سادے لباس میں ہے تو ہم اس کو کمتر گردانتے ہیں کہ نہیں وہ اسٹائلش لباس میں نہیں، لہذا ایسے ہی ہے، وہ ہمارے برابر کا نہیں۔ یہ جو معیار اور کسوٹی ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں داخل کیا ہے، اللہ کے نگاہوں میں ان چیزوں کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ واضح حدیث ہے کہ اللہ تمہاری صورت اور شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تمام کردار و مدار انسان کی نیتوں پہ ہے، اللہ کے وہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ہے، لہٰذا ہم کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے کلاس میں، اپنے ہاسٹل لائف میں، اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو کٹ کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے کہ ان بنیادوں پہ ہم اپنے ساتھ کی کسی بچی کو، اس کو کمتر نہ سمجھے کہ یہ فلاں اسٹیٹ سے تعلق رکھتی ہے، فلاں جگہ سے تعلق رکھتی ہے، اس کی لینگویج ایسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یا کوئی کام کرنے والی ہے، وہ ہماری خدمت گار ہے، احسان ہے اس کا ہمارے اوپر، یہ احسان کر رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو کمتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پہ تان نہ کرو، برے لقب سے نہ پکارو۔ آگے ارشاد ہے تان کرنا، اب یہ بھی ہم خواتین کی عادت زیادہ ہوتی ہے، ارے وہ وہی تو ہے جس کا گھر کا ایسا تھا، یوں کہہ دیتے ہیں ہم لوگ نا، ہم جانتے ہیں اس کو، اس کا خاندان کیسا ہے۔ لہٰذا یہ چیز بھی جب منع کی گئی اوپن لفظوں میں، وَلَا تَلْمِزُوا، مت کرو ایک دوسرے کو لمز، تان نہ کرو، کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ آگے کی آیت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کی کمیوں کو دیکھ کر کے اس کو اسی نام سے ہم پکارنے لگتے ہیں، اس کے خاندان کی کوئی حالت ہمیں پتہ ہے، اس کا ہم گنوانے لگتے ہیں، اس نام سے پکارنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کو بالکل ہی منع فرما دیا، اور اس میں ہمارا طریقہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ ہم مسکرا کر کے کبھی اس طرف طنزیہ انداز میں اشارہ کر دیتے ہیں، کبھی ہم اشاروں کا نایوں میں آنکھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں اس طرف، اور اللہ وہ ہے جو ہماری ہر ایکشن کو دیکھ رہا ہے، ہماری دل کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دل کو پارا پارا کر دیتی ہیں، دل کو تکلیف پہنچاتی ہیں، آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کشیدہ ہو جاتے ہیں آپس کے تعلقات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو ہماری روزمرہ کی لائف میں شامل ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ اس سلسلے میں روایت کیا گیا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے رہے تھے، کفار کا ایک گروہ ادھر سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ اس کالے کوے کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا جو اذان دیتا؟ تو حبش افریقہ کا وہ علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ان کو اسی رنگ کی مناسبت سے یہ لفظ لوگوں نے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو حرام قرار دیا کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، برے نام سے نہ پکارو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ مثال اور یہ بھی ہوتا ہے کسی کی جسمانی کمزوریوں کی طرف، ارے وہ فلاں لنگڑا، ہم کو ترس کھا کے کہنا ہے فلاں صاحب جو لنگ کھا کے چلتے ہیں، فلاں اندھا تو نہیں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم کو اس موقع پہ بھی نابینا، فلاں صاحب جو نابینا ہے، جنہیں کم نظر آتا ہے، فلاں صاحب جو
اونچا سنتے ہیں، یہ انداز، کیونکہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ ہمیں بھی اس حالت کو پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا کسی کی اس طرح کی کمزوریوں کو دیکھ کر کے ہم کو اس نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ کچھ مسائل ایسے بھی کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی نام کے کئی لوگ ہیں ایک سوسائٹی میں، اور اگر بدرجہ مجبوری کسی کی جسمانی کمزوری کی طرف اشارہ کرنا ہی پڑ جائے کہ فلاں صاحب، ان کو آئیڈینٹیفائی کروانے کے لیے تو ہم کیا کریں گے، فلاں صاحب جو ذرا اونچا سنتے ہیں، فلاں صاحب جو ذرا لنگ کھاتے سنتے ہیں، فلاں صاحب جن کی آنکھوں سے کچھ کم نظر آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اشارہ کرنا ہی پڑ جائے تو، ورنہ عام حالات میں یہ بالکل ممنوع ہے، حرام کہ کسی کی کمیوں کے نام سے اس کو پکارا جائے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق، فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، بدعہدی کو، بات پورا نہ کرنے کو، اطاعت سے اپنی گردن کھینچ لینے کو، کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کس چیز کا نام ہے کہ دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اپنے آپ کو پیش کر دینا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ تو جس نے اللہ سے اقرار کر لیا کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اس کی کتاب پہ ایمان لائے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اس میں بتائی گئی ساری چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بیس برا۔ اور جو لوگ ومن لم یتب، اور جو اس سے باز نہ آئے، اس چیز کو نہ چھوڑیں، اسی حرکت کو اختیار کیے رہیں، تو پھر کیا ہے اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ اولئک هم الظالمون، کہ ایسے لوگ ظالم ہیں، اور ظالم اس وجہ سے کہ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا، اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا ٹارگٹ بنانے کے لیے انہوں نے تیار کیا اپنے جسم کو، لہٰذا اپنے جسم پر یہ ظلم کرنے والے پر۔ تو ارشاد ہوا کہ ایمان لانے کے بعد جو لوگ اس طرح کی نافرمانیوں سے پرہیز نہ کریں، تو ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں ظالم ہیں، کہ وہ مومن ہونے کے بعد بھی ہماری زبان سے گالی والے الفاظ نکلے، برائی والے الفاظ نکلے، اور مذاق اڑانے کا ہمارا انداز ہو، کبھی سنجیدگی ہمارے اوپر نہ ہو، کسی کو برے نام سے فوراً ہی پکار دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو قطعی پسند نہیں ہے، لہٰذا ایسی چیزوں میں اپنا نام پیدا کر لینا، ایسی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو مشہور کر لینا، اور اس صفت سے اگر اپنی پہچان کرایا جانا، یا اپنے اندر اس صفت کو بنانا اور اس پہ فخر کرنا، اپنے لیے بہتر سمجھنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نگاہ میں بالکل بھی قابل قبول نہیں، حرام ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں سے اس طرح کی حرکات کو نکال پھینکنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنا چاہیے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کر، زوئے نون ظن، ظن کے مطلب گمان کرنا، تصور کرنا، اس سے پرہیز کرو۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ کرتے ہیں، وہاں بھی اسم آیا تھا، یہاں بھی اسم آیا، وہاں الف سین میم تھا، یہاں الف تا میم ہے، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب۔ کیا یہاں بھی بہت پیار بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو، ظن کرنے سے، کسی کے متعلق بدگمانی کرنے سے پرہیز کرو۔ ہم اپنے کلاس میں بیٹھے ہوئے، کسی نے ہماری فائل اٹھا لی، کسی نے ہماری پین اٹھا لی، تو ہم یوں تو کر سکتے ہیں کہ ہاں اس نے ہو سکتا ہے کہ اپنے بیگ میں بھولے سے میری فائل رکھ لی، لیکن یہ سوچنا کہ نہیں اس میں میری فائل چرا ہی لی ہے، وہ اس طرح کی لڑکی ہے، اس گمان کو یقین کا درجہ دے دینا، یہ چیز بنا ہے۔
اس لیے کہا گیا کہ ان بعض الظن اسمو، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. خواہ مخواہ کسی سے بدگمانی کرنا، خواہ مخواہ کسی کے متعلق برے خیالات رکھنا کہ نہیں وہ ہے تو اس نے تو یوں ہی کیا ہوگا، یہ بالکل ہی ممنوع ہے، غلط ہے، یہاں پہ ناجائز ٹھہرایا گیا ہے. تو گمان تو کرنا ہے لیکن اچھا گمان رکھنا ہے، اچھا عقیدہ رکھنا ہے لوگوں کے متعلق. فلاں بہت ہی اچھا ہے، بڑے اچھے اخلاق کی لڑکی ہے، اچھے اخلاق کا انسان ہے، لیکن نہیں وہ ہے تو وہ تو ایسا ہی ہوگا، وہ اس نے برائی کی نیت سے کی ہوگی، اس نے ہماری چوری کی ہوگی، اس نے بری بات کی ہوگی. خواہ مخواہ کسی کے لیے اپنے دل میں برا جذبہ رکھنا یہ چیز غلط ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو اللہ سے بھی اچھا گمان رکھنا ہے اور بندوں سے بھی اچھا گمان رکھنا ہے، اچھے خیالات رکھنا ہے، اچھی امیدیں رکھنا ہے، اچھا تصور رکھنا ہے. پھر آگے حکم ہوتا ہے، میں بہت شارٹ میں لے رہی ہوں کیونکہ ٹائم اجازت نہیں دے رہا ہے، ولا تجسس، اور تجسس نہ کرو، بالکل اوپن ہو. ولا تجسس، تجسس کہتے ہیں کسی کی کے پوشیدہ راز کو، پوشیدہ بات کو جو ہمارے نگاہوں سے چھپا ہوا ہے اس کو ٹٹولنا، اس کو کریدنا. اور یہ چیز سوسائٹی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. فلاں کے فلاں سے تعلقات کیسے ہیں، فلاں فلاں سے کیا بات کہہ رہی تھی، فلاں نے فلاں کو کیا کہہ کے پکارنا، فلاں کا فلاں کے وہاں آنا جانا کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس سے بھی بس نہ چلا تو بچوں سے قریت کرنا، نوکروں سے قریت کرنا، وغیرہ وغیرہ. کسی کے فون کی باتیں سننا، کسی کی فائل چیک کرنا، کسی کی، یہ ساری حرکتیں جو پائی جاتی ہیں یہ بالکل ہی حرام قرار دی. ولا تجسسو، کسی کے پوشیدہ راز، کسی کی پوشیدہ باتیں، کسی کی باتیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں نہ اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں اور نہ ہم اس کو خود بتائیں دوسروں تک، نہ ہم پہنچائیں. واضح حدیث ہے کہ جس نے کسی کے عیب پر پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں پہ، ہمارے عیب پہ، ہماری کمیوں پہ پردہ ڈال دے، تو یہ بہت بڑی بات. تو اس سلسلے میں، تجسس کے سلسلے میں اور کیا کیا کام کرتے ہیں، دروازوں سے جھانک کر کے دیکھنا، دروازے کے درازوں سے، کھڑکیوں سے، خطوط میں. خطوط کا تو سلسلہ نہیں ہے لیکن موبائل کے ذریعے کسی کی باتیں سن کر کے ہم اس طرح سے کسی کے چھپے راز کو، کسی کے پوشیدہ باتوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا یہ ساری چیزیں ممنوع ہے، حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے، جھانکے گا کیوں، کچھ جاننے کی تو اس کے اندر طلب ہوگی. جھانک رہا ہے اور جس کے گھر میں جھانک رہا ہے اس نے اگر کوئی چیز کھینچ کے مار دی اور جھانکنے والے کی آنکھیں پھوٹ گئی تو مارنے والے پہ کوئی گرفت نہیں. اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی کسی کے خط میں کسی نے جھانک دیا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے دوزخ کے گڑھے میں جھانکا. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں، تجسس، راز ٹٹولنا، پوشیدہ باتوں کی جانکاری کی کوشش کرنا، یہ بالکل حرام. ہم جانتے ہیں پھر خود ہی اپنے آپ کو گڈھے میں گراتے ہیں. ایک دل کے اندر ایک ایسی خلفشار والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جذبات بہت زیادہ ہمارے یوں ہو جاتے ہیں، کہیے کہ جاگ جاتے ہیں اور ایک ٹینشن والی بات بھی شروع ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو ہم عذاب میں گرفتار کرتے ہیں. اس لیے تجسس، راز ٹٹولنا، پوشیدہ باتوں کی جانکاری کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں شرعی نقطہ نظر سے یہ اس قسم کی ہر حرکت جو ہے یہاں پہ حرام قرار دی گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، کیونکہ اگر تم مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج کرید کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہارے عیبوں کو ظاہر کرنے کے درپے ہو جائے اور پھر اس کے بعد سے کیا کرے گا کہ وہ تمہارے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. لہٰذا کسی کے پوشیدہ رازوں کی، مخفی حالات کی، چھپے ہوئے حالات کی جانکاری کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو.
غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے وہ بات کہنا کہ جب وہ اس کو سنے تو اس کو برا معلوم، اس کے اندر وہ بات ہے تو بھی اگر جب اس ہمیں معلوم ہو کہ اس بات کو سنے گا تو وہ برا مانے گا یا برا مانے گی، یہی بات غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے جو بات ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کے اوپر الزام لگایا، بہتان تراشا۔ تو یہ غیبت جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا معاف ہو سکتا ہے، یہ غیبت اس وقت تک نہیں معاف ہوگا جب تک کہ وہ انسان نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے، کیونکہ ہم نے اس کی حق تلفی کی ہے۔ بندے کی جب حق تلفی ہوتی ہے تو جب تک بندہ نہ معاف کر دے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، اللہ کے حقوق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن بندے کی حق تلفی جب تک بندہ نہ معاف کرے اس وقت تک اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ اس وجہ سے یہ جو غیبت جو ہماری پسندیدہ غذا ہے، روزانہ ہی ہم اٹھتے بیٹھتے کرتے رہتے ہیں، اور اس غیبت میں ہم زبان سے بھی کرتے ہیں، ہاتھ کے اشاروں سے بھی کرتے ہیں، آنکھ کے اشاروں سے بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا کیا ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، جو بیک بائٹ ہوتا ہے نا وہ، کیونکہ ہم اس کے غائبانے میں اس کے عزت پہ بٹا لگا رہے، اس کے عزت میں ہم دانت چبھا رہے، اس کو معلوم نہیں ہے، لہذا اللہ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ، انتہائی ناپسندیدہ۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دو صحابی جا رہے تھے اور ایک کسی صاحب کو ان کے برے افعال کی وجہ سے کوئی سزا دی جا رہی تھی، رجم کی سزا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کو دیکھو، ارے یہ کام برا عمل ہو گیا تھا تو چھپا جاتے، کیوں بتایا آپ کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے ان کی گفتگو سنتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک مقام پہ یہ نظر آیا کہ ایک گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس سے بدبو اٹھ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنی سواریوں سے اتریے اور اس لاش کو کھائیے۔ اب بدبو اٹھتی ہوئی لاش ہے، گدھے کی لاش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اب وہ لوگ پسوپیش میں کہ یا رسول اللہ، یہ گدھے کی لاش اور آپ کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک جب تم لوگ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے تھے، غیبتیں کر رہے تھے، تو تمہیں کیسا لگ رہا؟ بہت ہی دل کو چھو لینے والا یہ واقعہ ہے، اور جو تمثیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیبت کی کراہیت کی پیش کی ہے، ہماری زندگیوں میں اگر ہم ہر وقت اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں تو شاید ہم اس فعل سے باز آ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بچتے رہو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔